کا نوکر ہو گیا ہوں، یہ تو سارے ہی علی والے ہیں، یہ علی کے ماننے والے ہیں، سوچنے والے بندے ہی نہیں ہیں یار، کیا کہنے آپ کے بھجن ہے قرآن، کیونکہ میں نے 10 دن قرآن سے ہی علی پڑھنا ہے۔ اگر جو بات اپنی طرف سے کہوں حق ہے، آپ کا دیوار پہ دے مارے، کیونکہ علی کہتے ہی اسے ہیں جو دشمن کی باچھے چیر کے باہر آ جائے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے، علی کہتے ہی اسے ہیں جو دشمن کی باچھے چیر کے باہر آ جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہر چیز فنا ہے سوائے میرے چہرے کے۔ اب جس کا چہرہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، جس کی آنکھیں ہوں وہ اللہ نہیں ہوتا، جس کے کان ہو آصف بھائی وہ اللہ نہیں ہوتا۔ جاوید بھائی شیعہ اثنا عشریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں، اگر وہ جسم رکھتا ہے تو وہ اللہ نہیں ہے، تو پھر کسی کا ایسا چہرہ ہے جسے اللہ اپنا چہرہ کہتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، حیدری! یہ پیچھا محلہ سوسا لگ رہا ہے، مجھے ناراض تو نہیں ہے مجھ سے آپ ہاتھ بلند کرو، حیدری! بس یہی ہے، آپ سنتے آؤ۔ کسی کا ایسا چہرہ ہے جسے اللہ اپنا چہرہ کہتا ہے۔ جاوید بھائی آدم کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں کہا۔ ہائے 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 بولنا تھوڑا سا میرے ساتھ، جو جماعت میں تشریف فرما ہے۔ نوح کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں کہا، ابراہیم کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں کہا، یوسف حسن کے بڑے قصے ہیں قرآن میں، لیکن ملنگ جی اس کو بھی اپنا چہرہ نہیں کہا۔ چہرہ اسے اپنا کہا ہے جو زہرا کا شوہر ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ، علی کا چہرہ۔ اللہ کرے میں وہ بات کہہ سکوں اور آپ برداشت کر سکے۔ احسن بھائی علی کا چہرہ، اللہ کا چہرہ۔ جاوید بھائی میں تو قرآن کی آیتوں کا توق ہی منکر علی کے گلے میں وہ ڈالوں گا، وہ تڑپ تو سکتا ہے نکل نہیں سکتا۔ یعنی علی کا چہرہ، اللہ کا چہرہ۔ آج کے بعد سوچ کر علی کو نماز سے نکالنا، تم علی کو نہیں اللہ کے چہرے کو نکال رہے ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات، حیدری! یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جاوید بھائی آپ کے کیا کہنے، وہ پچھلے محلے والے بھائی ہم سے بڑا ہے نا میرے۔ علی کا چہرہ، اللہ کا چہرہ۔ اور بھائی جان پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ وہ ابلیس تو اس آدم کا سجدہ نہیں کرتا جس کو اللہ دونوں ہاتھوں سے بناتا ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، میری مجلس یہاں پہلی ضرور ہے عشرے کی۔ ویسے میں پہلے الحمدللہ نہ سے مجمع میں پڑھتا ہوں، کیونکہ جاوید بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو حسین کے مات میں میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ ایسا آپ کی مہربانی، آپ نے میری ان لوگوں سے ملاقات کروا دی ہے جو علی کو مانتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی جاوید بھائی میں تو ان کے لیے پڑھتا ہوں جو شیعہ ہیں، میں شیعوں کو شیعہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ، آپ کے کیا کہنے ہیں آپ کے؟ آج میری دوسری مجلس ہے لیکن کل سے انشاءاللہ ایک زینہ آگے چلیں گے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ تو اس آدم کا سجدہ نہیں کرتا جس کو اللہ دونوں ہاتھوں سے بناتا ہے؟ بنانا فعل ہے۔ اور پچھلے محلے والوں توجہ ہے نا آپ کی، بنانا فعل ہے، یعنی بنانے کے لیے ہاتھ چاہیے، اور جس کے ہاتھ ہو بھائی وہ اللہ نہیں ہوتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جس کا چہرہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، لیکن کائنات میں کسی کے ایسے ہاتھ ہیں جنہیں اپنے ہاتھ اللہ کہتا ہے۔ اگر تمہیں نہیں سمجھ آئی تو میرا ہاتھ پکڑو۔ شہر
ملک عراق ہے، شہر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، ممبر ابیض ہے، ممبر پر علی تشریف فرما ہے، مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کہہ رہا دنیا والو ان الذی خمرت الدین الآدم بیدی 40 صباحا، تمہارے باپ آدم کی مٹی خمیر کرنے والا میں علی بن ابی طالب۔ کیا بات ہے، حیدر 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 حیدر، جیو جیو۔ ایسا کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ کہ تم علی والے ہو۔ اب میں ممبر پر بیٹھ گیا ہوں، لطف لو علی کی ولایت کا۔ الحمدللہ حافظ قرآن ہوں۔ بیٹا تھوڑی سی آواز زیادہ کر دو۔ الحمدللہ حافظ قرآن ہوں۔ 1995 میں قرآن پاک حفظ کیا، اور جوید بھائی 7 سال تراویح پڑھاتا رہا ہوں میں۔ حفظ میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں حافظ قرآن ہو جاؤں، قرآن حفظ کیا ہی اس لیے ہے کیونکہ یہ قصیدہ ہے ابو طالب کا۔ جنہیں ہاتھ دھلے رہ گئے مہمان شیعہ نہیں ہو یار، ہاتھ بلند کرو حیدری۔ میں نے حفظ اس لیے نہیں کیا کہ حافظ قرآن ہو جاؤں، حفظ کیا ہے جوید بھائی اس لیے ہے تاکہ یہ ابو طالب کا قصیدہ ہے۔ ہائے ہائے، قرآن ہے کیا؟ قرآن کی 6666 آیات ہیں، 556 رکوع ہیں قرآن کے، 6.5 لاکھ حرف ہے قرآن کا، 114 صورتیں ہیں قرآن کی، 86 مدینے میں نازل ہوئی، باقی مکے میں نازل ہوئی، 556 رکوع ہیں قرآن کے، یعنی 86 مدینے میں نازل ہوئی، باقی مکے میں نازل ہوئی۔ جوید بھائی ملتان کے اس منبر سے لے کے ہر منکر علی مولوی کی لائبریریوں تک وسیم ہاشمی پوری ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہے، یعنی قرآن کام ہی تو کرتا ہے یا علی کی ولایت بڑھتا ہے یا اس کے منکر پہ لعنت کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بسم اللہ۔ جوید بھائی مجھے آپ کے مجمع سے ایک شکوہ ہے، ایسن ہاتھ ہر بندہ کھڑا کر رہا ہے، خوش بھی بابا جان ہر بندہ ہے بھائی جان، لیکن جیسے نعرہ لگانے کا حق ہے نا، ابھی تک نعرہ سے لگایا نہیں ہے آپ نے۔ جیو، بس یہی میری خوراک ہے، یہ مجھے دیتے جاؤ اور مجھ سے لیتے جاؤ۔ اور ویسے بھی اگر کوئی بندہ ہو حسین کا ماتمی اور مجلس میں بھی چپ کر کے بیٹھے، پھر جوید بھائی میرا حق بنتا ہے کہ اسے پوچھو تو ہے کس کا؟ ہاں، اگر یہاں نہیں بولنا تو پتہ نہیں کہاں بولنا ہے تم نے۔ یعنی تو اس آدم کا سجدہ نہیں کرتا جس کو اللہ دونوں ہاتھوں سے بناتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ بناتا علی ہے۔ لوگوں نے رنگ اٹھ گئے نے اور میں کو نمی گل کر چڑی یعنی آدم کو کس نے بنایا؟ بولو، علی نے۔ ابھی میں نے فرمان پڑھا نہیں ہے کہ ان الذی خمرت الطین الآدم بیدہ 40 صباحا، تمہارے باپ آدم کی مٹی خمیر کرنے والا میں علی ہوں۔ علی کے ہاتھ ید اللہ ہے، ایک دو بندے بولے باقی سارے چپ ہو۔ علی کے ہاتھ ید اللہ ہے، علی کی آنکھیں عین اللہ ہیں، اس محلے والے عین اللہ ہیں، یہ محلے والے اذن اللہ علی ہے، وجہ اللہ علی ہے، قلب اللہ علی ہے، جنب اللہ علی ہے، ید اللہ علی ہے، یعنی علی کے ہاتھ ہی اللہ کے ہاتھ ہے۔ نا آؤ لے یا قرآن منبر پر ابھی میں تو جو ہے قرآن کی آیتوں سے ہر منکر علی کو یہاں منوا کر جاؤں گا۔ بیت رضوان کی بات ہے، 26واں پارہ سورہ محمد، اللہ نے کہا میرے محمد لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اے میرے محمد ان سے دوبارہ بیعت لے درخت کے نیچے، کیوں؟ یہ دل میں علی کو سوچتے ہیں۔ کیا کہنے آپ کے، ہاتھ بلند کرو حیدری بھائی، کیا کہنے آپ کے؟ یہ دل میں علی کو سوچتے ہیں،
یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ پھر اللہ نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے محمد بیعت ان سے لے، طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ اپنا آگے کر، کہنا یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہائے 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 ہائے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محمد ہاتھ اپنا آگے کر اور ان سے بیعت لے۔ اور جی نہ خیبر خندق سنی نہ وسیم ہاشمی نو کی سننے ہیں؟ مجھے تو بھائی جن وہی سنتے ہیں جن کا عقیدہ عرش مولا کو ٹچ کرتا ہے، کیونکہ میں پڑھتا ہی ان کے لیے ہوں جو شیعہ ہیں اور علی کو شیعہ مانتے ہیں، اور خدا کی قسم شیعہ وہی ہوتا ہے جو ہر عبادت میں علی کو واجب مانتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، رسول نے کہا یہ میرا ہاتھ ہے۔ بھائی جن لطف لے آجے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محمد ہاتھ اپنا آگے کرنا اور کہنا یہ تیرا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب لے رہا ہے بیعت۔ آپ کے کیا کہنے جوید بھائی، دو جراب جیسے سامعہ ہو جائے تو خدا کی قسم میں عرش مولا تک ان کو لے کے چلا جاؤں۔ کیا کہا رسول نے؟ یہ میرا ہاتھ ہے۔ اور میرے صحابہ اللہ کہہ رہا ہے تم علی کو دل میں سوچتے ہو؟ بندہ بسم اللہ، تم دل میں علی کو سوچتے ہو، اور جو دل میں علی کو سوچے وہ منافق ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں سمجھ گیا ہوں جوید آپ کی بات، اب تو ویسے ہی پڑھوں گا جیسے آپ چاہیں گے۔ یہ دل میں علی کو سوچتے ہیں، اب یہ جو سوچ رہے ہیں نا علی کے بارے میں منافقت، ان سے دوبارہ بیعت لے۔ بیعت بھی وہی کریں گے جو ہر وقت علی 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 کرتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، جاگنا جاگنا۔ اے جوید بھائی احسن، یہ رسول نے ہاتھ آگے کیا، کہا میرے صحابہ دوبارہ بیعت دو۔ رسول کے ہاتھ کے اوپر علی کا ہاتھ آیا، یہ پھر سلمان کا آیا، پھر ابو ذر کا آیا، پھر مقداد کا ہاتھ اوپر آیا، پھر کمبر کا آیا، پھر جندب بن جنادہ کا آیا، مسمر تمار کا آیا۔ اب مجھے نہیں پتا علی سنتا کون ہے سوچتا کون ہے، کس کے ماں کی دودھ کی تصویر ہے علی جن ولی اللہ پڑھتا اور کون علی کو سوچتا ہے۔ جب سارے صحابہ مخلصین کے ہاتھ آ گئے، بھائی جان دوسرا ہاتھ علی کا اوپر آنا تھا کہ فوراً قرآن کی آیت نازل ہو گئی ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے محمد تو نے دیکھا نہیں اللہ کا ہاتھ کیسے اوپر آتا ہے؟ ہوئے 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 جیو یا علی یا علی یا علی، اللہ کا ہاتھ کیسے اوپر آتا ہے؟ خدا کی قسم احسن جوید بھائی، ہم اس دور کے عالم ہیں جہاں علی پڑھنے سے پہلے علی والوں کے چہرے دیکھنے پڑتے ہیں۔ اب شاباش، اور خدا کے لیے کبھی بھی علی کو سوچنا نہیں۔ یہ نہ ہو تم علی کو سوچو یہاں سے باہر نکلو اور ظہور ہو جائے، اور بھائی جان جب ظہور ہوگا تو کیا منہ لے کے قائم کے سامنے جاؤ گے؟ علی علی کرنے کی ایسی عادت ڈال لو، گھر ہو تو علی علی، میدان ہو تو علی علی، نماز ہو تو علی علی، روزہ ہو تو علی علی۔ اب مجھے نہیں پتا علی علی سنتا کون ہے سوچتا کون ہے۔ کیا جوید جی لطف ہوگا کہ جب تم علی کے سامنے کہو گے علی 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 علی، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ ہاتھ بلند کرو اے علی، یعنی کام علی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں، کام علی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں۔ ایک آیت آ رہی ہے اور کہہ رہی وسیم ہاشمی پڑھ، یہ سارے ہی خریدار ہیں، پڑھوں آیت میں۔ چھٹے مولا کا دور تھا، صلی اللہ علیہ محمد والے محمد، دل میں صلوات پڑھئے گا۔ جوید بھائی چھٹے مولا کا دور تھا، علی کا سچا بیٹا کے پاس ایک بندہ آیا، آخر یہ کہتا مولا اس سے بڑی فضیلت کی کیا بات ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، مولا اس سے بڑا کوئی شرف نہیں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں۔
مولا اس سے بڑا وقت کیا ہوگا کہ آپ علی کے بیٹے، اب ہر ماتمی سے وسیم ہاشمی سوال کر رہا ہے، اس سے بڑا کوئی وقت نہیں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں۔ جب اس بندے نے بار بار یہ کہا نا، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں، اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، علی کے سچے بیٹے کا یاد رکھ، علی کا بیٹا ہونا فضیلت کی بات نہیں، علی کی ولایت پر ہونا فضیلت کی بات ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیو یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی، کیا کہنے آپ کے؟ علی کی ولایت پر ہونا فضیلت کی بات ہے۔ اب میں وہ آیت پڑھوں گا جو منکر علی کے گلے کا توق ہے، تڑپ تو سکتا ہے، نکل نہیں سکتا۔ جاوید بھائی تھک گیا رسول، 63 برس یہ کہہ کر کے علی کو مان لو، علی کو مان لو، علی کو مان لو۔ بس 16 بندوں نے علی کو یہاں سے مانا۔ آخر ایسن وہ میدان آیا جس کے لیے اللہ نے محمد کو نبوت دی تھی۔ تھک گئے بیٹھے کے پروگرام کو ان کو اڈا وہ جو ہے آپ کی، جس کے لیے اللہ نے محمد کو نبوت دی۔ غدیر کے میدان میں 110 جملے ہیں علی کی ولایت کے، 4.5 گھنٹے خطبہ دیا ہے رسول نے۔ ایسے پہلوان سے پہلوان بندہ ہو نا تو ایسے آدھا گھنٹہ ہاتھ کھڑا نہیں کر سکتا۔ تو آڑے صدقے جامع بھائی کیا کہنے جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں، یہ پچھلا محلہ ناراض تو نہیں ہے مجھ سے؟ ہاتھ بلند کرو، ہے غریب، یعنی پہلوان سے پہلوان بندہ ہو، اچھی خوراک ہو، ڈائٹ اچھی ہو، دیسی گھی کھاتا ہو، دودھ پیتا ہو، آدھا گھنٹہ ایسے نہیں کر سکتا۔ لیکن 4.5 گھنٹے پاک محمد نے علی کا ہاتھ بلند کیا، بلند کر کے کہا میرے 1.25 لاکھ صحابہ، یہی ہے وہ ہاتھ جس ہاتھ کو تم اللہ کا ہاتھ کہتے ہو۔ آئے ہائے 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 بھائی کیا کہنے آپ کے؟ یہ جو بزرگ تشریف فرما ہے، ہم سفر ہے نا میرا، یہی وہ ہاتھ ہے جسے تم اللہ کا ہاتھ کہتے ہو۔ علی ہی ید اللہ ہے۔ رسول نے کہا میرے صحابہ مان جاؤ کہ علی حق ہے۔ اچھا خطبہ غدیر بہت بڑا ہے، 110 جملے علی کی فضیلت کے ہیں، 92 جملے مہدی کی فضیلت کے ہیں، اور 110 جملے ہی توحید پر ہیں۔ میں کہہ گیا ہوں، میں جوید بھائی رٹ کے بات نہیں کرتا، میں 9 سال دمشق رہا ہوں، 9 سال شریعت الحسین کی دہلیز سے اس کے بابا کی ولایت لے کر آیا ہوں، میں 9 سال شام رہا ہوں، وہیں سے پڑھ کے آیا ہوں، میں رٹ کے بات تو کرتا ہوں ہی نہیں۔ یعنی رسول نے کہا مان لو علی کو تو یہی بہتر ہے، اگر تم نہیں مانے تو پھر میں دوبارہ آؤں گا۔ یار کیا کہنے آپ کے جوید بھائی، خدا کی قسم بھائی آپ کے کیا کہنے جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں بھائی، اتنے جوان ہو کہ اب خاموش ہے، تھوڑا تھوڑا ہاں کرتے رہتا کہ مجھے پتا چلے میں اکیلا نہیں ہوں۔ ایسے جی رسول نے کہا میں دوبارہ پھر آؤں گا، پھر ہاتھ میں تبلیغ کا عصا لے کے نہیں، ہاتھ میں تلوار لے کے آؤں گا۔ اگر تم مان کے علی حق ہے تو ٹھیک، ورنہ تجھے مار مار کر بندر بنا دوں گا۔ ہائے 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 بھائی کیا کہنے، کیا کہنے، جیو اچھا رسول کا یہ کہنا تھا جو آیت پڑھنے لگا ہوں میں، بابا جان ایسی آیت ہے جو بول رہی ہے۔ تھک گیا رسول، رسول کہتا ہے اللہ اے ڈیٹ ہی بڑے۔ اب تو میں نے آپ کی زبان میں لفظ بول دیا ہے، سورہ کی میں ڈیٹ ہی کہتے ہیں نا یار، 4 بندے بولتے ہیں ایسا خوش ہو کے بتا کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹ ڈیٹ۔ رسول نے کہا اللہ یہ تو ڈیٹ ہی بڑے ہیں، 63 سال ہو گئے بتاتے بتاتے کہ علی ہی حق ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔
یہ مانتے ہی نہیں. اب میں نہیں سمجھاؤں گا، تو خود سمجھا. بڑا بندہ یا بڑا بھائی چھوٹے کو کوئی بات سمجھائے نا کہ یار یہ کام تیرے لیے اچھا نہیں ہے، ایسے نہ کیا کر. ایک بار سمجھائے، 2 بار سمجھائے، 3 بار سمجھائے. جب وہ جوید بھائی چھوٹا بات نہیں نہ مانتا تو وہ بڑا بھائی پھر کہتا ہے ابا جی ہن تسی سمجھاؤ. شاباش، یہی حق ہے علی والوں کا، خدا کی قسم. ابا جی ہن تسی سمجھاؤ. اور ابا جی کی کہندے نے جے تیری نہیں مننی تو میری کیسے مانیں گے؟ میں کیسے ان کو سمجھاؤں؟ کیسے؟ اس کیسے کو عربی میں کہتے ہیں کیف. کیا کہتے ہیں؟ لے آ قرآن منبر پر سورہ بقرہ، اللہ کہہ رہا ہے محمد میں کیسے ان کو سمجھاؤں؟ کیفا یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اے میرے محمد میں کیسے ان کو سمجھاؤں جو ایمان کے بعد پھر کافر ہو گئے ہیں. زندہ باد. جو ہاتھ نیچے رہ گئے مہمان ہے، شیعہ نہیں ہے وہ. ذریعہ میر کو ماس کرو. اے جلی بھائی کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے؟ میں کیسے ان کو سمجھاؤں جو ایمان کے بعد پھر کافر ہو گئے؟ جوید بھائی یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے کہنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہے مسلمان ہونے کی سند کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ ہو گیا مسلمان. اور مومن بندہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب تک وہ علی ولی اللہ نہیں کہتا. ہائے 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 حیدری. نا میں شاید میں سمجھا نہیں سکا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے، مومن ہونے کی نہیں. لا الہ تو یزیدی بھی پڑھتے تھے، لا الہ تو 9 لاکھ نے بھی پڑھا تھا. وہ مسلمان تھے، مومن نہیں تھے. مومن بندہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب کلمے میں علی ولی اللہ پڑھے. آئے ہائے ہائے. جوید بھائی، احسن بھائی، قرآن کی بھائی جان آیت کہہ رہی ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اے میرے محمد میں کیسے ان کو ہدایت کروں جو ایمان کے بعد پھر کافر ہو گئے. خدا کی قسم قیامت تک ہمیں اس آیت کی تفسیر نہ ملتی اگر ایک میدان جنگ میں پاک محمد علی کو مخاطب کر کے یہ نہ کہتا کہ بارز الایمان، کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کو چھوڑ کے سامنے جا رہا ہے. یعنی رسول کی حدیث نے بتا دیا کہ کل کا کل ایمان ہے علی. یعنی قرآن کی آیت اور محمد کی حدیث نے بات واضح کر دے ایمان ہے علی. یاد رکھنا جو بھی علی کو سوچتا ہے وہ منکر نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے. ہائے 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 حیدری. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. یعنی جو بھی علی کو سوچے وہ مکسر منکر تو بڑی دور کی بات، وہ قرآن کی روح سے کافر ہو جاتا ہے. بندے حیران ہو گئے ہیں بھائی. 4 5 6 ایسے بندے ہیں جن کے چہرے اتر گئے ہیں تو اتر جائیں. کسی کے باپ کا لے کے وسیم ہاشمی کھاتا نہیں. رزق میرا شام کے ملکہ سے آتا ہے، جس کا کھاتا ہوں گیت بھی اسی کے گاتا ہوں. اگر میں اپنی طرف سے بات کروں دیوار پہ دے مارنا، اگر میں قرآن سے بات کروں تو پھر اپنا عقیدہ علی کی طرف کرنا. یعنی علی ہے کل ایمان. اب قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. قرآن کہتا کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا.
کیونکہ باطل کا کام ہی مٹنا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا۔ قرآن کل بھی سچا تھا، قرآن آج بھی سچا ہے، قرآن قیامت تک سچا رہے گا۔ بنی اسرائیل میں اللہ کہہ رہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ علی حق ہے، نماز حق ہے، روزہ حق ہے، قرآن حق ہے، قیامت حق ہے، دین حق ہے، اللہ حق ہے۔ جب حق آ جائے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نماز سے علی کو نہیں، حق کو نکال رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی جیو بسم اللہ یا علی یا علی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ باطل کا کام ہی مٹنا۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت آئی ہے اور میرے سینے کو دکا دے رہی ہے اور کہہ رہے وسیم ہاشمی پڑھ۔ بسم اللہ۔ اب بور تو نہیں نہ ہو رہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اللہ نے پاک محمد سے کہا اے میرے محمد وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اے میرے محمد ان نبیوں سے سوال کر کہ میں نے ان کو نبوتیں کیوں عطا کی۔ شاباش شاباش، یہ بھی قرآن ہے۔ ان نبیوں سے سوال کر کہ ان کو میں نے نبوت کیسے کیوں عطا کی، علت کیا تھی۔ اب اللہ کہتا ہے آدم اگر تو میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہیں دیتا تیرا باپ بننا بیکار ہے۔ اے نوح اگر تو میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہیں دیتا تیرا کشتی بنانا بیکار ہے۔ اے ابراہیم اگر تو میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہیں دیتا تیرا بیت اللہ بنانا بیکار ہے۔ اے یوسف اگر تو میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہیں دیتا تیرا حسن بیکار ہے۔ اے یعقوب اگر تو میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہیں دیتا تیرا رونا بیکار ہے۔ اے اسماعیل اگر تو میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہیں دیتا تیرا چھری کے نیچے آنا بیکار ہے۔ اب مجھے بھی نہیں پتا قرآن سے علی سنتا کون ہے، سوچتا کون ہے، کہ یہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ ہر نبی سے کہہ رہا ہے اگر تم میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہیں دیتے تمہاری نبوتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اب اسی محمد کو غدیر کے میدان میں اللہ کہہ رہا ہے اے محمد اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تیری نبوت بیکار ہو جائے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ بات بلند کرو اے علی یا علی یا علی۔ یا تو جوید بھائی کل آئیں گے نہیں کوئی بندہ؟ ہاں نہیں، مجھے تو اسی نے سننا ہے جو علی کو اپنا امام مانتا ہے۔ میں تو اسی کے لیے پڑھتا ہوں جس کے عقیدے اور ذہن میں علی امام ہے اور ہر جگہ واجب ہے علی۔ ہون میں ایسے نے کہ گل کر لگا، یعنی جس نبی کی نبوت غدیر میں اعلان ولایت کے بغیر نہیں بچتی، اللہ جانے تیری نماز کیسے بچ جاتی ہے۔ اوئے ہوئے آئے ہائے آئے ہائے، کیا کہنے آپ کے ہاتھ بلند کرو اے علی۔ ہائے 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 آئے ہائے، ایسے کیا کہنے ہیں آپ کے یار، کیا خوبصورت لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے ہیں یار۔ یہ جو نوجوان ماتمی ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے، ہاتھ کھڑا کریے اے علی۔ پڑھو ایک اور آیت، اجازت ہے آپ کی؟ کیونکہ میں نے تو قرآن کی آیتوں سے ہی علی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ۔ اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی بھی نبی کی قسم اپنے قرآن میں نہیں کھائی۔ یار کیا خاموشی ہے ان کی، کیا خوبصورت توجہ ہے ان کی۔ میرا سلام ہے ان کو۔ بھائی جان توجہ ہے نا، یہ جو محلے والے ہیں میرے سامنے، توجہ ہے نا آپ کی آپ کی آپ کی۔ ہون تک تسی نہیں بولے،
تھوڑا بولو تاکہ پتہ چلے کہ تم علی والے ہو، اور خدا کے لیے علی کے نام پہ بولا کرو تاکہ پہچانے جاؤ کہ تم حلالی ہو۔ اجابنا یار خدا کی قسم، بندہ فرانتے کو چپ کر کے بیٹھ جائے، بہتر کہ بندہ پیچھے بیٹھ جائے، آگے وہ بیٹھا کرو جس کو بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ توجہ ہے نا صاحبان آپ کی؟ اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک بھائی کسی بھی نبی کی قسم نہیں کھائی، نہ آدم کے رونے کی قسم کھائی، نہ حسن یوسف کی قسم کھائی، نہ ابراہیم کی بنائی، نہ نوح کی کشتی کی قسم کھائی۔ ہائے 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 جاگنا۔ اب مجھے نہیں پتا قرآن سے علی سنتا کون ہے، سوچتا کون ہے، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ کسی بھی نبی کی قسم جب اپنے قرآن میں نہیں کہتا۔ ایسا پتہ نہیں علی کی ذات میں کیا طلسم کبریائی ہے۔ علی تو پھر علی جس گھوڑے پہ بیٹھے قرآن میں اس کی قسمیں کہتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، جیو اے علی بھائی، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے، یہی حق ہوتا ہے سننے کا۔ یعنی جس گھوڑے پہ علی بیٹھے، ہائے صدقے جاؤں آپ پر، سورہ عادیات، کوئی پریشانی ہے ایسن؟ سورہ عادیات 30واں پارہ، بھائی جان کتنی سونی شکل ہے تمہاری، توجہ چاہوں گا آپ کا۔ سورہ عادیات، اور ہمیشہ علی والوں کی چہرے خوبصورت ہی ہوتے ہیں، چہرہ خراب ہی اسی کا ہوتا ہے جو منکر علی ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے آپ کے بھائی، کیا کہنے آپ کے۔ سورہ عادیات 30واں پارہ، اللہ کہتا ہے فَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَعَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس گھوڑے کے سموں کی جہاں سے چنگاریاں نکلتی رہتی ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ نا بھائی کیا کہنے آپ کے، میں جوید بھائی، بھائی جان اللہ کی قسم ہر بندے کا نوکر ہو گئے ہوں۔ بابا جان کیا کہنے آپ کا، اولاد کی خوشیاں دیکھیں، یعنی علی کے گھوڑے کی قسمیں کھائی۔ اب جوید بھائی یہاں پہ ایک مسئلہ حل کرتے ہیں۔ داد انہوں نے مجھے پہلے دن اتنی دے دی ہے کہ اب 10 دن کافی ہیں میرے لیے، کل نہ بھی بولو تو خیر ہے۔ آج ہی آپ نے 1 سال جتنی مجھے داد دے دی ہے۔ شریعت محمدی کا یہ مسئلہ ہے کہ جب بندہ نماز کی نیت کرتا ہے نا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر نماز میں سورہ فاتحہ سے ابتدا نہ کریں تو نماز باطل۔ کیا کہنے آپ کے، ایسی بات ہے نا پاپا جان، یعنی سورہ حمد اگر نہ پڑھیں تو نماز باطل، اگر سورہ حمد سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھیں، شاباش شاباش، کیا کہنے آپ کے، تو پھر سورہ فاتحہ نامکمل۔ اگر بسم اللہ کو بغیر بے کے پڑھیں، شیعہ ہاں حیدری بھائی کیا کہنے آپ کے، صدباش حسین دیے، یعنی اگر بسم اللہ بے کے بغیر پڑھے، نقطہ کے بغیر پڑھے تو بسم اللہ نامکمل۔ اور فیصلہ تو سا آپ کرنا ہے، نقطہ کون ہے یار، سارے بولو خدا کے لیے، نقطہ کون ہے؟ علی، کیونکہ علی نے کہا تھا باغ کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں، اور جس علی کے بغیر بسم اللہ مکمل نہیں، اللہ جانے تیری نماز کیسے مکمل ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، یہ محلہ ناراض لگ رہا ہے مجھ سے بابا جان، ہاتھ بلند کرو، اے علی،
کیا کہنے ہیں آپ کے؟ جیو. اچھا، الحمد پڑھنے کے بعد بندے کو اختیار ہوتا ہے وہ کوئی بھی سورت پڑھے. ایسے ہی ہے جی. الحمد کے بعد بندہ سورہ لہب پڑھ لیتا ہے، سورہ قریش پڑھتا ہے، سورہ کوثر پڑھ لے، سورہ توبہ پڑھ لے، سورہ فجر پڑھ لے، یا سورہ عادیات پڑھے جس میں علی کے گھوڑے کی 5 قسمیں ہیں. ہائے 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 ہائے. بھائی کیا کہنے، خدا کی قسم کیا خوبصورت ماحول بن گیا ہے. بابا جان وسیم ہاشمی ہر ماتمی کا نوکر بن کے ہر ماتمی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بات ان حلالیوں کے لیے کرنے لگا ہے جو علی کو واجب مانتے ہیں. خدا کی قسم علی کے گھوڑے کی 5 قسمیں اللہ نے اپنے قرآن میں کھا کر قیامت تک ہر منکر علی کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا کہ کہاں کہاں سے علی کو نماز سے نکالو گے. اگر علی کو نکالنا ہے تو پہلے قرآن سے نکال کے دکھا. کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے. حیدری یا علی یا علی یا علی. تو جو ہے نا صاحبان آپ کی علی کے گھوڑے کی قسمیں، اور صرف چنگاریوں کی قسم نہیں کھائی. ایسا تشریح کروں ذرا بھائی جان. اللہ کہتا ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. املنگ جی کتنی سونی زلفان توالیاں، کیا کہنے آپ کے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے علی کے گھوڑے کے ناک سے جو پانی نکلتا ہے، علی کے گھوڑے کی ناک سے. آخری جملہ میرا فضیلت کا، 2 جملے مصیبت کے آپ کی دعا میں سفر کروں. یعنی فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. اور گل میں تھوڑی ساری نا سمجھا کے مزید کرنی. علی کے گھوڑے کے ناک کے پانی کی بابا جان 1.25 لاکھ نبی قسم کھاتے ہیں اللہ کی، اور بھائی جان قسم ہوتی ہی ہمیشہ اپنے سے افضل کی ہے. یا علی یا علی تمہاری زندگی ہوئے پچھلا محلہ سامنے ہے. کیا کہنے آپ کے؟ یعنی اپنے سے افضلیت کی، یا اس کی قسم ہوتی ہے جس کی افضلیت کو ظاہر کرنا ہو. خدا کے لیے کبھی بھی قرآن ملا سے نہیں مولا سے سیکھنا. جب سے ہم نے مولویوں سے پوچھنا شروع کیا نا کہ علی ہے کہ نہیں ہے، واجب ہے کہ نہیں ہے، تب سے ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، یہ مقصر ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور خدا کی قسم ہم نے علی مولوی سے نہیں مولا سے لیا ہے. ہائے 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 ہائے. مجھے قسم ہے علی کے گھوڑے کے ناک کے پانی کی، یعنی علی کے گھوڑے کے ناک کے پانی کی قسم کھا کر اللہ زمانے کے ہر منکر علی کو کہہ رہا ہے، اور جس کے گھوڑے کے ناک کا پانی تیری نسلوں سے افضل ہے، وہی علی تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. کیوں صلوات پڑھ لیجئے. اور 2 جملے اس کی مصیبت کے جو شام سے بس رونے آئی ہے. میں نے جب فضائل پڑھا ہے تو کسی کے آگے جوید بھائی میں نے ہاتھ نہیں باندھے، لیکن جب مصائب شروع ہوتا ہے تو پھر خدا کا واسطہ کو ملک بن کے، سید بن کے، چٹھا بن کے نہیں، پھر حسین کا کمی بن کے حسین کا رویا گیا. بابا جان 6 راتوں کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا. جہاں بھی حسین کی مجلس ہوتی ہے نا بھائی، مولا آپ کی جوانی نظر بد سے محفوظ رہے.
میرا سلام ہے ان آنکھوں کو جو ہائے حسین کر کے آنسو بہاتی ہے۔ تم شکر ادا نہیں کرتے کہ یہ محرم تمہیں نصیب ہوا ہے؟ جی بھر کر زخمی زہرا کے بیٹے کو پرسا دو، اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ اتنا رو کہ جنت کے دروازے پر زہرا تیرا استقبال کرے۔ آیت اللہ کشمیری فرماتے ہیں جہاں بھی حسین کی مجلس ہوتی ہے نا، وہاں کے آ کر صبح کی نماز فجر دونوں ماں بیٹیاں ادا کرتی ہیں۔ شرما کے نہ رویا کرو، روتا بندہ اتنا ہی ہے جتنا حسین سے تعلق ہوتا ہے۔ تمہارا دل میں قبر حسین ہے۔ کشمیری فرماتے ہیں کہ جہاں مجلس ہوتی ہے نا، سیدہ زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے آتی ہے، ہاتھ میں اپنا رومال لاتی ہیں، ہر عزادار کی آنکھ کے نیچے اپنا رومال رکھتی ہے، اور تمہارے آنسو رومال میں لے کے جنت میں جا کر حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے۔ اور مولا تمہارا پرسہ قبول کرے یار، یہ تمہارے جو آنسو ہے نا، یہ حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ یہ شام کی ملکہ کی دعا ہے، یہ آنسو۔ حکم ہے بانیان کا کہ آپ نے تیاری کا ایک جملہ پڑھنا ہے۔ جوید بھائی میں ان کی کیا تیاری پڑھوں جن کی تیاری دیکھ کر ملائکہ نے رونا شروع کر دیا۔ اور مولا تمہارا پرسہ قبول کرے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ہو آپ کو۔ عبداللہ بن جعفر تیار کی جب شادی ہوئی ہے شریکت الحسین سے، تو بلا تشبیہ علی عبداللہ کے گھر میں تشریف لائے، بلا تشبیہ عبداللہ کی کوہنی پکڑی، ہاتھ سے پکڑ کے کہا عبداللہ تو علی جیسے شہنشاہ کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے، کیا میری بیٹی کا مہر نہیں بتاؤ گے؟ تو حسنین کریمین کی بہن سے شادی کر رہا ہے عبداللہ، کیا میری بیٹی کا مہر نہیں بتائے گا؟ میں پڑھ سکتے تو سن چھڑے ہے۔ اللہ جانے کیا بات عبداللہ علی کے قدموں پہ گرا، ہاتھ باندھ کے عبداللہ کہتا مولا میری کیا جرت کہ میں علی کی بیٹی کا مہر بتاؤں، میں حسنین کی بہن کا مہر بتاؤں۔ عبداللہ کا یہ کہنا تھا کہ فَبَقَاؤُهُ بُكَاءً شَدِيدًا حَتَّى لَمْ يَتَمَالِكَ نَجْدَهُ، اتنا روئے علی کہ آنسوؤں سے ریش تر ہو گئی، اور رو کے علی نے کہا عبداللہ میں تم سے اپنی بیٹی کے لیے ہیرا جواہرات نہیں مانگ رہا، سونا چاندی نہیں مانگ رہا، میری بیٹی کا مہر یہ ہوگا کل جب حسین مدینہ چھوڑے نا میری زینب کو ساتھ جانے دینا، اور میری زینب کو روکنا نہیں، اور میری زینب کا یہی مہر ہے۔ اور مولا تمہارا پرسہ قبول کرے یار، روتا وہی ہے جس کا حسین سے تعلق ہوتا ہے، جس کا حسین سے تعلق نہیں وہ روتا بھی نہیں۔ خدا کی قسم یہی بات ہے شریکت الحسین نے سنی، بنی ہاشم کی مسورات، عروسی لباس لے کے، شادی کا جوڑا لے کے اس کمرے میں آئی جہاں علی کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ تشریف فرما تھی، کہا بی بی یہ شادی کا جوڑا ہے اسے پہنیے۔ علی کی بیٹی نے کہا مجھے کیا سمجھتی ہو؟ کہا نائبۃ البتول، بتول کے بعد بتول۔ کہا اگر مجھے بتول کے بعد بتول سمجھتی ہو نا تو پھر میرے لیے عروسی لباس نہیں، شادی کا جوڑا نہیں، میرے لیے کالا لباس لے کے آؤ، میرے لیے سیاہ لباس لے کے آؤ۔ سیدہ کا یہ کہنا تھا کہ بنی ہاشم کی مستورات نے چیخ مار کے رونا شروع کیا، رو کر کہتے ہیں علی کی ذوالجلال بیٹی یہ بدشگری ہو جائے گی۔ علی کی بیٹی نے کہا یہ بدشگری نہیں، میرے بابا نے میرا مہر یہ رکھا ہے کہ جب حسین مدینہ چھوڑے نا میری زینب کو ساتھ جانے دینا، اب جو رونے آیا ہے میری زینب کو ساتھ جانے دینا۔ عزادار مظلوم کربلا بی بی نے رو کر کہا یہ نہ ہو میں عروسی لباس میں ہوں، ادھر میرا حسین مدینہ چھوڑ دے،
میں اماں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں نانا محمد کو۔ او مولا تمہارا پرسہ قبول کرے، سوائے کہ میں حسین کے کوئی غم نہ ہو۔ بس ایک جملہ میں نے کہنا اور زہد تمام ہو گئی آپ کی۔ شادی ہو گئی عبداللہ بن جعفر طیار سے۔ حسین نے کہا عباس جا زینب کو لے کے آ۔ عباس نکلا، ساتھ میں اکبر۔ میں کہہ گیا ہوں تسی رہ گئے ہو۔ دور سے عبداللہ نے دیکھا عباس کو آتے ہوئے، عبداللہ کھڑا ہو گیا کہ عباس خیر تو ہے؟ عباس نے کہا حسین نے بھیجا ہے۔ حسین نے کہا زینب کو لے کے آؤ۔ عبداللہ رو کر کہتا ہے میری جرت ہی نہیں روکوں، میں خود چھوڑ آتا ہوں، لیکن عباس میری ایک شرط ہے۔ عباس کہتا ہے عبداللہ کون سی شرط؟ اب جو مصاحب سے پیار کرتے ہیں جملہ ان کے لیے کہنے لگا ہوں، خدا کی قسم عبداللہ رو کر کہتا ہے جتنے لینے آئے ہو نا اتنے چھوڑنے آؤ گے۔ او مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ جیسے ہی عبداللہ کی یہ شرط سنی، عباس رویا، رو کر کہتا ہے اکبر تو بھی واپس چل اور مسلم تو بھی واپس چل۔ جیسے ہی حسین کے پاس دوبارہ عباس پہنچا، عباس رو رہا ہے۔ حسین نے کہا تو زینب کو لینے گیا تھا، عباس روتا کیوں ہے؟ رو کر عباس نے کہا مولا عبداللہ نے شرط یہ رکھی ہے جتنے زینب کو لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے بھی آؤ گے۔ ازادار حسین کا یہ سننا تھا کہ زہرا کا غریب بیٹا زمین پہ بیٹا رو کر کہتا ہے اینا اینا ابنی سجاد، او میرا سجاد بیٹا، او جا پھوپھی کو لے آ، او میری شہادت کے بعد، او کربلا سے لے کے کوفہ، او کوفہ سے لے کے شام، او تو پھوپھی کے ساتھ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔